بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ دل سے استغفر اللہ پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کیا آپ نے کبھی دل سے دعا کی ہو لیکن ایسا لگا ہو کہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ برسوں دعا کرتے رہتے ہیں؟ آخر دعا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن بندوں کی دعا جلد قبول فرماتا ہے، اور کیا ہم دعا کا صحیح طریقہ جانتے ہیں؟ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کو وہ راز معلوم ہو جائے جس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہر دعا پہلے سے کئی زیادہ خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور جس کسی نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت کام کی ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اور جو کوئی اس چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں، تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا صرف اپنی ضرورت مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا دراصل اپنے رب سے محبت بھری گفتگو کا نام ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائے تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں کسی سفارش، کسی اجازت یا کسی وقت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہماری سنتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ حقیقت میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اس ذات کے اختیار میں ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، جو ہماری آہو بقا کو، جو ہم اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں، اپنے کسی کو بتاتے نہیں، جو کوئی نہیں سن سکتا، ہمارا رب وہ بھی سنتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو بہت پسند کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا جھکنا، رونا اور اس سے مانگنا بہت پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں، اسی لیے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں بار بار کیوں دعا مانگوں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہر ضرورت میں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بھی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن لوگوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان لوگوں میں آپ شامل ہوں تاکہ آپ کی بھی دعا جلد قبول ہو، جس میں سے سب سے پہلے آتا ہے مظلوم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ نمبر 2، والدین کی دعا، یعنی ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے بہت طاقت رکھتی ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ والدین کی دعائیں حاصل کریں، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کریں کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے کہ کہیں ان کے دل سے اگر کوئی بددعا نکل گئی تو یقین کیجیے گا کہ وہ بددعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 3، مسافر کی دعا۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہونے والی دعاؤں میں شامل ہے۔ نمبر 4، روزے دار کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، تو اسی لیے جب ہم افطار کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، میں نے اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی بنائی ہے، تو اس وقت میں کافی سارے لوگ جب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کا دھیان یہاں وہاں ہوتا ہے، گھڑی کی طرف ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر ایڈز آتے ہیں، تو ان ایڈز کو دیکھتے ہیں، تو اپنا جو قیمتی وقت ہے اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنا وہ وقت ضائع نہ کریں، اور افطار سے پہلے خوب دعائیں کریں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے عادل حکمران کی دعا۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ انصاف کرنے والا جو حاکم ہوتا ہے، جو انصاف کرنے والا جو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتا ہے، اس کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔
اس کے بعد ہے والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، یعنی والد کی مخلص دعا بھی اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے۔ تو وہی بات آ گئی کہ اپنے والدین کی خوب دعائیں لیا کریں، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی خوب دعائیں لیا کریں، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے بہترین اوقات، یعنی کہ وہ وقت جن میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو جس میں سب سے پہلا ہے تہجد کا وقت، یعنی رات کا تیسرا حصہ، رات کا آخری پہر۔ تو حدیث میں اس وقت کی بہت فضیلت آئی ہے، تو اس وقت میں اٹھا کریں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی آپ کی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی، تو اس وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ نمبر 2 ہے اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی جب اذان ہوتی ہے تو جب انسان اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، اور اذان کے بعد جب وہ اذان کی دعا پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سجدے کی حالت میں، کیونکہ سجدے کی حالت وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کرے۔ اس کے بعد ہے جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی۔ تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارتاً بتایا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کے بیچ میں ایک گھڑی آتی ہے، تو اس وقت میں بھی خوب دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہے بارش کے وقت، تو بارش کے وقت بھی دعا کیا کریں۔ اس کے علاوہ ہے افطار کے وقت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ خوب دعا کیا کریں کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے زمزم پیتے وقت، اور ایک ہے عرفہ کا دن یعنی حج کا دن۔ تو یہ ایسے مبارک اوقات ہیں کہ ان میں خوب دل سے دعا کیا کریں اور ان وقتوں کو کیچ کرنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ یہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں دعا کرنے کا سنت طریقہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو جب بھی دعا شروع کریں سب سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، کوئی بھی سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربانیت کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے پڑھیں گے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی درود پاک، جو بھی درود پاک آپ چاہے تو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ عاجزی اور یقین کے ساتھ دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا آپ اللہم اغفر لی پڑھ لیں، یا پھر آپ پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر قسم کے گناہوں کی معافی مانگے، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اعلانیہ ہوں تنہائی میں کیے گئے گناہ ہوں، مطلب ہر طرح کے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور ایک اور بات کہ بار بار دعا کریں، اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کو کم سے کم 3 مرتبہ مانگتے تھے، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ سے آمین کہیں اور پھر درود پاک پڑھ کر اپنی دعا کا اختتام کر لیں۔ اب بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں تو بہت دعا کرتی ہوں پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو پتہ ہے ان کی کیا وجوہات ہے؟ ان کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1 حرام کمائی، نمبر 2 دعا کی قبولیت میں جلد بازی، یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت مانگتی ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ جلد بازی ہے، تو پلیز یہ جلد بازی نہ کریں۔ اس کے علاوہ گناہوں پر اصرار، یعنی کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم بہت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اس کے علاوہ ہے
اس کے علاوہ ہے دل کی غفلت، یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، دنیا کی باتیں سوچتا ہے، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا عاجزی، انکساری کے ساتھ فل دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ مانگا کریں۔ اس کے علاوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین نہ ہونا، یعنی کہ بعض اوقات انسان ایسا سوچتا ہے نا کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ مجھے کیسے ملے گا، یا پتہ نہیں میری یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ تو پلیز ایسی باتیں اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے۔ تو یقین کے ساتھ دعا کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاکیزہ ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی دعا ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو یاد رکھیں کہ ہر دعا کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اللہ 3 طریقوں سے عطا فرماتا ہے، یا تو وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہمیں بہترین عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، یا کسی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر سے کوئی ایسی مصیبت جو واقعی میں ہم برداشت نہ کر سکتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی دعا کے قبول نہ ہونے پر مایوس نہ ہوا کریں، بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کیونکہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ جب دنیا چھوڑ دے تو اللہ کو پکارو، جب خوش ہوں تب بھی دعا کریں، اور جب غم میں ہوں تب بھی دعا کرنے کی کوشش کریں، جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تب بھی دعا کریں۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کسی ایک انسان کی دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بن جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں دین و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔